الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذريته وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ وبارک وسلم صلوا علیہ بعد حمد الصلاۃ۔ میرے پیر کامل کے اس پیارے گھر میں آنے والے تمام خلفائے کرام، تمام علماء کرام، تمام ائمہ کرام اور معزز سامعین کرام، خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج اللہ نے ہمیں اس مجلس اور محفل میں شرکت کا موقع دیا ہے کہ جس میں ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ اور اللہ کے ولی کاملوں کا ذکر اور تذکرہ ہو رہا ہے۔ جہاں پر اللہ کے صالحین بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ محفل ان کے گناہوں سے کفارے کا سبب بن جاتی ہے، سبحان اللہ، یعنی ان کے گناہ اس محفل کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں۔ بعض گناہ انسان، چونکہ انسان فطری طور پر جو ہے اس میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کو جس چیز سے منع کرو گے وہ اس کی جانی پڑے گی۔ جنت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ بتائیے، جنت میں کسی چیز کی کمی؟ یہاں تک کہ اگر آپ تصور کرو گے کہ مجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی پیدا فرما دے گا، اس چیز کو بھی پیدا فرما دے گا، یعنی کسی چیز کی کمی نہیں۔ چونکہ انسان کو منع کیا گیا کہ پوری جنت تیری، جنت المعلیٰ سے لے کر جنت الفردوس تک جتنے بھی 7 طبقات ہیں سب کے سب تیرے ہیں، ہر نعمت تیری ہے، اس میں ہر چیز تیری ہے، اس کے اندر ہر موسم تیرا ہے، اس میں جو شراب کی نہریں بہتی ہیں تیری ہیں، شراب سنسبیل تیری ہے، شراب زنجبیل تیری ہے، شراب طہورہ تیری ہے، حور و غلمان سب تیرے لیے ہیں، ہر چیز کو میں نے یہاں پیدا فرمایا ہے، راحت ہے، آسانی ہے، آسائشیں ہیں، کسی چیز کی کمی کا تصور نہیں۔ لیکن آدم اس درخت کے قریب مت جانا، روک دیا گیا، بین لگا دیا گیا کہ یہاں پر نہیں جانا، باقی پوری جنت تیری ہے، عیش کر۔ اور چونکہ جس چیز سے روکا گیا تھا آدم کے قدم اسی جانب بڑھے، تو جس سے روکا گیا تھا اسی درخت کے قریب چلے گئے، جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اسی کو کھا بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہاں مت جانا، باقی پوری جنت تیری ہے، اور چونکہ تو نے حکم عدولی کی تو یہاں تک پہنچ گیا، اب میرا حکم بھی یہ ہے، میری مشیت بھی یہ ہے کہ اب میں تجھے جنت سے نکالوں اور دنیا کے زمین پر بھیجوں۔ تو آدم علیہ السلام وہاں سے نیچے تشریف لے آئے، خالی اکیلے نہیں آئے تھے، حالانکہ جنت میں ہر چیز تھی، ہر چیز تھی، ہر نعمت، ہر خوشی تھی، لیکن آدم کا دل جنت میں پھر بھی نہیں لگتا تھا۔ تو اللہ سے عرض کی لائی تیری جنت میں سب کچھ ہے، میرا ساتھی نہیں ہے، مجھے ایک ساتھی دے۔ تو
تو اللہ نے آپ کی پسلیوں سے اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ عورت کی جو محبت انسان کے دل میں رکھی گئی ہے یہ بھی فطری ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دوست بے شک کہے کہ مجھے عورتوں سے نفرت ہے اور میں جو ہوں ان کے قریب نہیں جانا چاہتا ہوں، میں ان سے دور بھاگتا ہوں، تو سب بکواس کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں من میں خدا نے یہ چیز ودیت کی ہے۔ بطخ کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، لیکن اس کا بچہ جب پیدا ہوگا اس کو پانی میں ڈالو گے وہ تیرے گا، کیونکہ اللہ نے یہ چیز اس میں رکھی ہے۔ تو بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں ڈال دو وہ تیرے گا، کیونکہ یہ چیز اس میں اللہ نے رکھی ہے، تو یہ صلاحیت ہے اس کے اندر۔ پرندوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اندر سے نکلتے ہیں، لیکن جیسے ان کے پر نکلتے ہیں ان کو آپ زمین پر چھوڑو گے وہ نیچے نہیں گریں گے، وہ ہوا میں اڑیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ چیز اس میں رکھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے عورت کی محبت آدم کے سینے میں رکھی ہے، کیونکہ اس کے سینے سے اس کی تخلیق ہے۔ تو ساتھی بھی مل گیا، اب جس چیز سے منع کیا وہاں بھی چلے گئے، اب حکم ہوا کہ دونوں زمین پر اتر جائیں، میری مشیت یہ ہے دونوں زمین پر آ گئے۔ اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر آ گیا، علماء کرام بیٹھے ہیں تو سوچتا ہوں کہ یہ مفید ثابت ہوگا ہم سب کے لیے۔ اللہ نے اولاد کو حکم دیا ہے بار بار، قرآن پاک میں بھی احادیث مقدسہ میں بھی، ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، ان کی عزت کرو، سارے معاملات جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیے احادیث میں آئے ہیں۔ لیکن اللہ نے ماں باپ کو قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد کی خدمت کرو، یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہ یہ اولاد ماں اور باپ کا ایک فطری عمل کا نتیجہ ہے، وہ کہے یا نہ کہے انہوں نے خدمت کرنی ہے، یہ ان میں اللہ نے رکھی ہے، فطرت والی بات آ گئی، یہ رکھی ہے ان میں کہ وہ خدمت کریں گے۔ اولاد کو جو حکم دیا گیا کہ تم نے خدمت کرنی ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ڈال دی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، باپ کو چھوڑا نہیں، فرمائے جنت کا دروازہ باپ ہے، جنت کا دروازہ باپ ہے۔ تو فرمایا وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ بھئی تجھے جنت چاہیے، جنت کا تو بڑا شہدا ہے تو، ماں کے قدم چومتا ہے بھئی کیونکہ جنت ہے اس کے نیچے، اور بہت سے لوگ باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، نہیں، یہ باپ اس کے دنیا میں آنے کا سبب ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جنت اگر ماں کے قدموں میں ہے تو اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، دروازہ کھولو گے، دروازے کی خدمت کرو گے تو پھر جنت میں داخلہ ملے گا۔ یا وہاں بھی پاکستانی کام کرنے کے نہیں جناب جنت میں تو جندہ پہ ہو تو کندھا ٹپ جائیے، ایسا تو نہیں کرو گے بھائی، حکم تو یہی ہے، فطرت بھی یہی ہے، اسی کے اوپر آنا ہے ہم سب نے۔ تو والدین کی محبت اور ان سے عزت کا برتاؤ کرنے کا حکم قرآن بھی دیتا ہے یا حدیث بھی دیتی ہے۔ جو ان کی خدمت نہیں کرتا، زمانے کا کتنا بڑا رئیس، سیٹ وڈیرا، شیخ الحدیث، مفتی، مفسر کیوں نہ بن جائے، دنیا اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے، کیونکہ لوگ کہیں گے بھی ماں باپ کا نافرمان۔ تو یہ میرے چھوٹے چھوٹے پیارے بچے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ درس ہے کہ بیٹا ماں اور باپ کی یکساں خدمت کرو۔ جس طرح ماں کی دعا رد نہیں ہوتی نا اولاد کے حق میں، باپ کی دعا تو قطعی طور پہ رد نہیں ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ طلب کرے، اے میرے مالک مجھے یہ چیز دے، عطا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دے۔ اور ماں باپ کی قریبی صرف دنیا میں نہیں، آؤ حدیث رسول سناؤ، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب والدین جنت میں ہوں گے، والدین جنت میں ہیں، اپنے اعمال کے سبب اللہ سے انہوں نے جنت حاصل کر لی، اولاد اپنے اعمال کے سبب دنیا میں برے اعمال کے سبب اس نے جہنم پالی، ماں باپ جنت میں گھومتے ہوں گے، اولاد کی جو فطری محبت خدا نے دل میں رکھی ہے ان کو جنت میں بھی چین نہیں لینے دے گی، یہ محبت وہاں بھی تڑپے گی،
وہ کہیں گے الہی تیری جنت میں سب کچھ نظر آتا ہے، میرا بیٹا نظر نہیں آتا۔ بس یہ سوچنے کی دیر ہوگی، اللہ کی جناب سے اذن ہوگا کہ ملائکو اس کا بیٹا جو جہنم میں ہے، ان کے ماں باپ نے جنت میں یاد کیا ہے، ان کے دل کو پریشانی نہ ہو، میری جنت میں پریشانی کا نام نہیں ہے، اس کے بیٹے کو آزاد فرماؤ، بخش دو اور جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھومو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی توقیر کرو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں محروم نہیں فرما رہا، دنیا میں تمہیں کیسے محروم کر دے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو ماں اور باپ کی محبت کا حکم قرآن نے دیا، احادیث نے دیا، اور ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ سرکار علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، فرمایا مجھے جہاد میں لے چلیے۔ فرمایا جہاد میں؟ فرمایا ہاں حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تیری ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ فرمایا ہاں میری ایک ماں زندہ ہے، باپ تو انتقال کر چکا ہے، والدہ میری زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، سبحان اللہ، یہی تیرا جہاد ہے، ماں کی خدمت کر۔ وہ مشہور زمانہ حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، ہم رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے، اس حدیث کو اکثریت کے ساتھ سنتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا حضور خلاف توقع آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب پہلے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین چل کر آ گئے، جبریل کو چین نہیں آتا تھا، سدرہ کی بلندیاں چھوڑتا تھا، مدینے کی گدیوں میں اترتا تھا، نہیں چین آتا تھا۔ کسی نبی کے پاس جبریل امین سے زندگی میں 1 مرتبہ آئے، 1 مرتبہ، یہ بھی ملتا ہے، 1 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 10 مرتبہ، کسی کے پاس 100 مرتبہ۔ جب پوچھا گیا جبریل امین محبوب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کتنی مرتبہ آئے، تو اعلیٰ حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپ اٹھی اور فرما دیا بے لقائے یار گر چین آ جاتا انہیں، تو بار بار آتے میں یوں جبریل سدرہ چھوڑتا۔ اگر یار کے بغیر چین آ جاتا تو جبریل کو سدرہ پہ چین نہیں ملتا تھا، بہانے ڈھونڈتا تھا، حضور موقع دیجئے محبوب کے قدموں میں جاؤں، مدینے میں جاؤں، محبوب کا مدینہ دیکھوں۔ خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ اللہ ہمیں بھی مدینہ دکھاتا ہے، اور اللہ آج کی محفل کے صدقے، یہ میری ماں کے سارے ثواب کے لیے محفل، اللہ ہم سب کو مدینہ دکھاتا ہے، آمین۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین اتر آئے اور انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین فرمائیے۔ جبریل دعا کر، جبریل نے دعا کی۔ جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو دعا کون سی کی تھی جبریل نے؟ فرمایا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ اس کو پا کر اپنی بخشش نہ کرائے، وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ فرمایا دوسرے زینے پر قدم رکھا تو اس نے دعا کی یا اللہ جس کی زندگی میں اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالے، فرمایا وہ بھی ہلاک اور برباد ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ فرمایا تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی ہے محبوب جس کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ کا درود نہ پڑے، وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو۔ آپ نے فرمایا دعا مانگنے والا ملائکہ کا سردار اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ اگر والدہ حیاتی ہے تو اس کی خدمت کرے، والدہ اگر انتقال فرما گئی تو والد حیاتی ہے تو اس کی خدمت کرے۔ اگر دونوں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیات کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نہ والد زندہ ہے نہ میری والدہ زندہ ہے، اب میں دنیا میں کس کی خدمت کروں تاکہ مجھے وہ اجر مل جائے، وہ اجر مجھے مل جائے۔ محبوب نے فرمایا کیا تیری والدہ کی کوئی بہن زندہ ہے، یعنی تیری خالہ کوئی زندہ ہے؟ کہا حضور بالکل وہ آیا کہ فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تجھے ماں کا ثواب عطا کرے۔ اب اندازہ لگائیے یہ میرے محبوب کا دین کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا اور نرالا دین ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، صحابہ کی مجلس سجی ہوئی ہے، آئے ہائے قربان جائیں کیا وہ مجلسیں ہوں گی۔
کبھی سہنے مسجد نبی میں بیٹھ کر بندہ تصور کرنے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار تشریف فرما ہوتے، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے، آج جیسے ہم سب آپ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ کبھی ایسی محفلیں ہوا کرتی تھی، سرکار تشریف فرما تھے، گفتگو فرما رہے تھے، فرماتے فرماتے آپ کی نگاہ دروازے پر اٹھی، دیکھا کوئی بڑھیا خاتون کھڑی ہے، آپ نے ساری مجلس کو چھوڑا، اپنے ذکر کو چھوڑا، اٹھے اور دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف تشریف لے گئے، اور جو بڑھیا خاتون کھڑی تھی ان کے دستے مبارک پر بوسے دی اور انہیں جو ہے لے کر آئے، اور پھر جیسے بلال نے شعر پڑھا تھا کہ اپنی کملی والی چادر بچھا دی اور فرمایا کہ اس کے اوپر بیٹھ میری ماں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے حیران ہوئے کہ کون یہ ہستی ہے کہ جس کو اتنی عزت ملی ہے؟ فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، اماں حلیمہ صاحب۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات قربان۔ اللہ آپ کو اماں حلیمہ کا گھر مبارک دکھا، وادی شہداء، اس گناہ گار آنکھوں نے زیارت کی ہے۔ وادی شہداء میں طائف سے بھی 100 کلومیٹر آگے، آپ یقین کریں اتنے کالے سیاہ پہاڑ ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں۔ ہم تو کراکرم کو کہتے ہیں کہ یہ کالے پہاڑ ہیں، آپ بھول جائیں گے کراکرم، اتنے سیاہ پہاڑ ہیں۔ اور آج کا جدید دور، جدید ایئر کنڈیشن بسیں، ان میں سفر کرتے ہوئے بھی کم از کم 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم وہاں پہنچے، اور جب وہاں جا کر ہم نے قربان جائیے ہم نے اماں حلیمہ کے اس گھر مبارک کو دیکھا، یقین کریں پتھروں پر بظاہر خوشبو کوئی نہیں تھی، لیکن خوشبو ایسی آتی تھی کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ وہ 2 چھوٹے چھوٹے کمروں کے مکان ملتے ہیں، اور آج بھی اس وادی میں اماں حلیمہ کا قبیلہ بنو سعد آباد ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عرب شیخ تھا، وہ دکان کھول کر بیٹھا تھا، میں پانی کی بوتل لینے گیا، میں نے پوچھا میں نے آدھا قبیلی، تو کہنے لگا الحمدللہ انا فخر قبیلہ بنو سعد، کہ مجھے فخر ہے کہ میں قبیلہ بنو سعد کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤ تیرا اس قبیلے کے ساتھ، میں نے اس کے ہاتھ کو چوما کیونکہ وہ اماں حلیمہ کے قبیلے کا شخص تھا، اور پورا قبیلہ، فرمایا ہمارا پورا قبیلہ۔ گورنمنٹ ہمیں بار بار کہہ چکی ہے کہ چھوڑو اس وادی کو، آ جاؤ کسی جگہ پر، عالی شان محل دے دیتے، بنگلے دے دیتے، تمہیں کاروبار دیتے، گاڑیاں دیتے۔ کہنے لگے کہ ہمیں کبھی بھی قبول نہیں کیا، ہمیں اس سرزمین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خطہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ میرے سرکار کا بچپن گزرا، میرے سرکار کا بچپن گزرا، تو وہ اماں حلیمہ سعدیہ، قربان جائیے۔ کس قدر اماں حلیمہ کا سرکار ادا فرماتے تھے، کسی جنگ کے اندر کسی علاقے کو فتح کر لیا مسلمانوں، وہاں کے نوجوانوں کی اکثریت تھی، قیدی بنا دیے گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بھئی جناب ان کا کچھ ہدیہ دو اور اپنے قیدی چھڑا کر لے جائے۔ جس علاقے کو فتح کیا تھا وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک دودھ ہمشیرہ یعنی اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ وہاں پر تشریف فرماتی۔ لوگوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے دروازے بجائے، اس کا بھی دروازہ بجا دیا۔ کیا معاملہ ہے؟ بولے یہ معاملہ ہے کہ مسلمانوں نے حملہ کیا، علاقے کو فتح کر لیا، جوان قید بنا لیے ہیں، اب جو ہے یہ چندے کی مہینے کے لیے، کیونکہ وہ جزیہ مانگتے ہیں، ہم جزیہ کچھ دیں گے، اپنے بندوں کو چھڑا دیں گے، آپ بھی اپنا حصہ دیں۔ اماں شیمہ نام تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ کس نے؟ مسلمانوں نے۔ فرمایا جن کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑو چندے کو، چلو میں چلتی ہوں، چھوڑو چندے کو، چلو میں چلتی ہوں۔ بھائی کیسے چھوڑیں گے؟ فرمایا یہ میرا مسئلہ ہے، آپ چلو۔ چلی سرکار کے خیمہ اقدس کی جانب اماں شیمہ نے قدم بڑھا دیے، اور جب خیمے کے قریب پہنچی تو صحابہ نے روکنے کی کوشش، آپ نے فرمایا مجھے مت روکنا، تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ خاتون تھی، عزت دی، چھوڑ دیا، سرکار کے خیمے میں چلی گئی، اور جا کر عرض کی کہ میرے بھائی آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی اماں شیمہ کو دیکھا تو اٹھے اور سر پر دست شفقت پھیرا، اپنی مزمل والی چادر کو بچھا دیا، فرمایا میری بہن تو اس کے اوپر بیٹھ۔ اماں شیمہ اس پر بیٹھی، فرمایا بیٹھوں گی بعد میں، پہلے میرے بندوں کو آزاد کر۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا کہ حکم یہ نہیں ہے، یہ معاملات نہیں ہے، میں حدود خدا سے آگے نہیں بڑھ سکتا چاہے کوئی بھی ہو،
لیکن چونکہ میری بہن سوالی بن کر آئی ہے، اس کو خالی نہیں لوٹانا چاہتا، میں اپنی ماں کے دودھ کا خیال کر ان کو آزاد کرنا چاہتا۔ میرے صحابہ کیا تم اجازت دیتے ہو تو میں ان کے قیدیوں کو چھوڑ دوں؟ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور آپ کی دودھ شریف بہن چل کر آئی ہے، آپ کے والدہ ماجدہ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی چل کر آئی ہے، حضور ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر آپ چھوڑنے پر راضی ہیں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ، میں نے بغیر جزی کے تم سب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ عزت، یہ محبت، یہ قدر، یہ تو دودھ شریف بھائی اور بہنوں کے قصے ہیں۔ قربان جائیے، اگر کوئی میرے محبوب کا صدا ہوتا تو کتنا ہوتا، اندازہ لگائیے کتنا ہوتا۔ لیکن محبوب علیہ السلام کہ رضائی بہن تھی، سگی بہن نہیں تھی، تو کس قدر محبوب علیہ السلام نے اس امت کو طریقے سکھائے ہیں محبت کے، کہ محبت کرو والدین سے۔ کیوں نہ کریں والدین سے محبت؟ جب ہم چلنا نہیں جانتے تھے، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہماری اوقات تھی کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ 9 ماہ تک اپنے شکم میں پرورش دی، اپنے خون سے خوراک مہیا، زمین پر پیدا کیا، تختے پر آئے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت بن کر آئے کہ دنیا میں تجھ جیسا حسین کوئی نہیں، تجھے ایسا بنا کے بھیجا ہے۔ اور وہ بچہ جو چلنا نہیں جانتا، جو بیٹھنا نہیں جانتا، جس کی کمر ٹکتی نہیں تھی، اللہ فرماتا ہے میں نے تیری کمر کو طاقت دی، تیری کمر ٹکا دی۔ فرمایا تیری ماں نے اور محبت کی اور محنت کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ تیری گردن جو ایک جگہ ٹھہر گئی، میں نے اس میں قوت ڈالی اور پھر اس کو بھی مضبوط کر دیا۔ فرمایا پھر جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا تو میں نے تجھے دوڑنا سکھا دیا۔ پھر جب تو اور ذرا جوانی کے اوپر آیا تو تیری سماعت میں اضافہ ہوا، تیری بصارت میں اضافہ ہوا، تیری عقل، شعور اور فہم میں اضافہ ہوا، تو جوانی کی منزلوں میں قدم رکھتا چلا گیا، یہاں تک کہ چلتا چلتا تو جوان بن کر، ایک کڑے جوان بن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج تو کہتا ہے کہ مجھے ماں باپ کی ضرورت نہیں، یہ تیری دنیا، یہ تیری دولت، یہ سب یہیں پر رہ جائے گا۔ ماں کی ضرورت کوئی اویس کرنی سے پوچھے اویس کرنی سے کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ سرکار کا دیدار کرنے کا بڑا مشتاق تھا، چل کر آتے جاتے دیکھتے محبوب کو، لیکن سرکار علیہ السلام کی زیارت نہ کر پاتے، چلتے جاتے آتے پھر حضور کی زیارت نہ کر پاتے۔ ماں بیمار تھی، ان کا خیال کرتے واپس پلٹ جاتے۔ چلتے کہاں سے تھے؟ کرن سے، یعنی یمن سے۔ مدینہ کہاں ہے؟ آج بھی جاؤ نا بائی ایئر، کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو آپ کو لگے گا مدینے پہنچنے، بائی ایئر یمن سنا ایئرپورٹ سے مدینہ ایئرپورٹ تک 1.5 گھنٹے کی فلائٹ۔ تو کہنے لگے کہ وہ چل کر آتے، سرکار کو نہ پاتے، واپس پلٹ جاتے۔ جب ان کی والدہ کا وصال ہوا اور سرکار علیہ السلام کا بھی وصال باکمال ہونے کا تھا، تو آپ نے اپنا جبہ اتار کر حضرت عمر اور حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے عمر و علی، یہ میرا جبہ لے جانا، مجھے یمن کی جانب سے خوشبو آتی ہے، وہاں پر میرا ایک دیوانہ، ایک مستانہ اویس کرنے کے نام سے ہے، اس کے قریب جانا، میرا جبہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ اور اے عمر اور علی، تم بھی اپنے لیے دعا کرانا۔ ایک ماں کے ادب کرنے والے کا مقام دیکھو میرے دوستو، مقام دیکھو۔ کبھی زندگی میں حضور کی مجلس میں نہیں آیا، علماء کہتے ہیں کہ صحابیت کے درجے پر ہے، علماء کہتے ہیں کہ صحابیت کے درجے پر ہے۔ عمر و علی چل کر سرکار کے وصال باکمال کے پاس صنعاء پہنچے، یمن پہنچے، یمن سے قرن گئے اور قرن میں اویس کرنے کی خدمت میں گئے، تو اس وقت ان کی آنکھوں بھی تقریباً بینائی کھو چکے تھے، اتنے ضعیف عمر تھے، آنکھ کی بینائی بھی کھو چکے تھے۔ کہا کہ کون ہو، کہاں سے آئے؟ اس نے کہا مدینے سے آئے۔ تو میں اچھا مدینے سے آئے ہو، بتا میرے محبوب کا مکھڑا کیسا تھا؟ بتا تو صحیح، وہ کنڈل والی زلفیں کیسی تھی جن میں سے خوشبوئیں پھوٹتی تھی؟ بتا تو صحیح میرے محبوب کا المشرا کا سینہ کیسا تھا، ید اللہ کے ہاتھ کیسے تھے، ہاں جو سدرۃ المنتہی اور عرش معلیٰ کی بلندیوں پر چل کر آئیں، بتا وہ قدمین شریفین کیسے تھے، حضور کی آنکھیاں کیسی تھی، روپ رنگ حلیہ پوچھتے پوچھتے عمر اور علی کی آنکھوں میں اشک آ گئے اور کہا کہ ہم کتنے بے قدر محبوب کے قریب رہے، ایک ایک جلوے کو آنکھوں میں سما کر چلے، لیکن اس کی محبت کا کیا کہنا، اس کے اندر محبت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری۔ پھر عمر اور علی حضور کا حلیہ بتاتے گئے، وہ مستانہ جھومتا رہا، آخر میں جب اٹھنے لگے تو حضور کا جبہ پیش کیا اور کہا اویس، میرے محبوب نے فرمایا تھا ہمارے حق میں بھی دعا کرو اور میرے محبوب کی امت کے حق میں بھی دعا۔ اویس کا نظار و قطار رونے لگے،
महबूब के भी हक में दुआ की, महबूब की उम्मत के हक में दुआ की, अमर और अली के हक में दुआ की, उन बंदों के हक में दुआ की जो खैबर को एक उंगली पर उठाता था। सुभान अल्लाह। उस बंदे के हक में दुआ की। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये उमर बिन खत्ताब होता। उसके लिए दुआ वैसे करनी, एक माँ का अदब करने वाला उसके लिए दुआएं करना। तो मेरे दोस्तों, माँ के अदब में बड़ी बरकतें हैं, माँ बाप के अदब में बड़ी बरकतें हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन का ऐसा एहसान हम पर फरमाया और फिर ये नहीं हमें कहा गया। एक खातून हुजूर की खिदमत में, हुजूर मेरी माँ बाप दोनों हयाती नहीं, मैं उनके लिए क्या खिदमत करूँ? फरमाया तो उनकी तरफ से हज कर, अल्लाह ताला तेरे हज का सवाब उनको अता फरमाएगा, उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाएगा। माँ बाप की खिदमत मरने के बाद क्या है? रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, मांगो मग़फ़िरत की दुआएं अपने माँ बाप के हक में। हम चाहे दुआएं मांगे ना मांगे, लेकिन 5 टाइम नमाज तो पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर नमाज में माँ बाप के लिए दुआएं खुद ही हो जाती हैं। हम नियत करें या न करें, हमने सोचा हो कि माँ बाप को सवाब पहुंचाएंगे, नहीं, जो बेहतरीन सदका फरमाया औलाद है, ये बेहतरीन सदका है। अगर औलाद अच्छी और नेक बन गई तो वो जो भी अमल करती रहेगी उसका अजर और सवाब वालिदैन के नाम अमल में जाता रहेगा। और कुर्बान जाएं मैं अपनी उस माँ की अज़मत के ऊपर, जिनकी याद में आज ये मजलिस मुनक़्क़द की गई, जिनकी याद में आज ये महफिल सजाई गई। हाँ, हम कितनी उनकी औलाद हैं, कितनी उनकी औलाद है जो तहज्जुद गुजार भी होंगे, कितनी उनकी औलाद है जो ज़ाकिर भी होंगे, कितनी उनकी औलाद, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, वल्लाह अगर मैं गलत हूँ तो मेरे सीनियर यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं, मेरी इस्लाह कीजिएगा कि हुज़ूर पीर बिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मदारिस नहीं थे, उनके दौर में मदारिस का नहीं था रवाज। सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदारिस की बुनियाद रखी, जमात के नाम से मदारिस बनाए। कुर्बान जाएं उस माँ की अज़मत पर जो मदरसे के बच्चों के लिए अपने हाथों के साथ खाना बना बना कर उनको पहुंचाया करती है। आज मेरी माएँ बहनें घरों में मौजूद हैं, जरा पूछे तो सही कि अगर बेटा घर में दूसरी मरतबा खाना मांग ले ना तो आजकल की माएँ भी तप जाती है कि मैं सारा दिन तेरी खिदमत के लिए बैठी हूँ, अभी तो चूल्हा बंद किया था फिर चूल्हा तेरे लिए जलाऊं। कुर्बान जाऊँ मेरी माँ की उस अज़मत के ऊपर जिसने अपने चूल्हे कभी बंद नहीं किए। और उत्तर साइड की सर्दियों के अंदर भी वो उठती थी, वो रातों को उठकर दुआएं मांगती थी अपनी जमात के बच्चों के लिए जो उनके मदारिस में पढ़ा करते थे, उनके लिए न सिर्फ दुआएं मांगती बल्कि सुबह का नाश्ता बनाकर, चाय बनाकर सबसे पहले खिदमत के लिए खुद भेजा करती। कितनी मेहरबान थी, कितनी मुशफ़िक़ थी। हुज़ूर सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र इनायत जमात के ऊपर रही, उलमा की कसीर तादाद पैदा की। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस जमात में सबसे कसीर तादाद में उलमा है वो जमीयत उलमा ताहिरिया है, वो हुज़ूर सजन साईं की जमात है, हुज़ूर सोना साईं की जमात है। इतने कसीर तादाद में उलमा, ये उनकी औलाद का हिस्सा है। कसीर तादाद में हुफ़ाज़ कराम उनकी औलाद का हिस्सा है। कसीर तादाद के अंदर आइम्मा कराम ये भी उनकी औलाद का हिस्सा है। कसीर तादाद के अंदर मासूम बच्चे जो नाज़रा की सूरत में सुबह से लेकर शाम तक जो अलीफ बा ता से लेकर और आखिर तक अम्मा तक तालीम हासिल करते हैं, ये सारा ईसाले सवाब रोज़ाना मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि अगर माँ बाप के ईसाले सवाब के लिए बच्चा कोई एक अमल करे तो उसके नामा अमल के अंदर उनके माँ बाप को सवाब पहुँचता है। अगर ये हज़ारों तो लाखों की सूरत के अंदर मजमा जो यहाँ पर बैठा है, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कसीर तादाद में उलमा की तादाद है, कसीर तादाद में मुफ्तियान कराम की तादाद है, कसीर तादाद में शेखुल हदीस मौजूद हैं, कसीर तादाद के अंदर मुफस्सिर कराम मौजूद हैं, कसीर तादाद में हुफ़ाज़ कराम मौजूद हैं कि दिन रात सुबह शाम कितनी तिलावत करते होंगे, कितनी हदीसें पढ़ते होंगे, कितनी हदीसें पढ़ के लोगों को सुनाते होंगे, कितने मदारिस को आबाद रखते होंगे, कितने मदारिस में क़ाल अल्लाह
بل قال رسول کی صدائیں آج اس ماں کی دعاؤں کی بدولت چل رہی ہیں. اندازہ فرمائیے, مجھے بتائیے, مجھے یقین نہیں آتا کہ دن یا رات کا کوئی حصہ ایسا خالی ہو جس لمحے میری ماں کو, مخدومہ کو, اماں مخدومہ رحمۃ اللہ علیہا کو جو ہے اجر اور ثواب کے تحفے ان کی بارگاہ میں نہ پہنچتے. ممکن نہیں. کس قدر خوش نصیب ماں ہے جس نے اس جماعت کے لیے اپنے دن, اپنی راتیں وقف کی, جس نے اس جماعت کے لیے اپنی دعائیں. اور خواتین دربار شریف پر جاتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں, خود میری زوجہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں تو تصورات کچھ اور لے کر گئی تھی, کیونکہ میرے سسرالی تھوڑا سائڈ آؤٹ ہے. تو وہ کہہ رہی تھی میں تو وہاں بڑے عجیب تصورات دیں گے, درگاہوں پر پتہ نہیں کیا ہوتا, چلو میں بھی دیکھ کر آ گئی. صحیح 2001 کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہنے لگی جب میں وہاں پہنچی دربار پر, مجھے سب چیز نے جس چیز سے متاثر کیا وہ اماں مخدومہ سلام اللہ علیہا کی ذات تھی کہ اتنی شفقت, اتنی محبت, اتنی پیار سے مجھے ملی. کبھی میری پیشانی پر بوسے دیتی, کبھی میرے گالوں پر بوسے دیتی, کبھی مجھے سینے سے لگاتی. اتنی کثیر تعداد میں خواتین کے ہونے کے باوجود اتنی محبت کا اظہار مجھ سے. میری چھوٹی بچی وہ ابھی سال سے بھی کم کی تھی, اس کو بھی اماں مخدومہ نے اپنی گود میں اٹھایا اور خوب پیار کرا. اور میں اندازہ لگاؤ یار کتنی مشفق اور مہربان خاتون تھی. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, اللہ ان کی قبر انور پہ کروڑہا برکتیں, بخششیں اور ان کے اوپر رحمتیں اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نازل فرمائے. اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر بہترین خاتون کہ جس کے ایک بیٹا تھا, جس نے ایک بیٹا امت رسول کو دیا, اور ایسا مرد کلندر دیا کہ دنیا نے دیکھا کہ اس ایک بیٹے نے اس دنیا کے اندر کیسا مستقبلی انقلاب برپا کیا کہ جگہ جگہ مدارس قائم ہو گئے, جگہ جگہ مراکز قائم ہو گئے, ذکر کی محفلیں سجنے لگ گئی, جگہ جگہ پر درود و سلام کی محفلیں منعقد ہونے لگی, نعتیہ محفل کا انعقاد ہونے لگا, علماء کے خطابات ہونے لگے, علماء کے دروس ہونے لگے, قرآن کا درس ہونے لگا, حدیث کا درس ہونے لگا, مکتوبات کے درس ہونے لگے. کس قدر بہترین انہوں نے ایک نظام ترتیب دیا. اب اندازہ لگائیے کہ وہ صالح اولاد جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوں تو ماں کو اللہ نے رحمت سے محروم رکھا. ممکن نہیں کہ اتنے بڑے ثواب سے محروم رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتے ہیں. 3 عمل. فرمایا کون سا؟ فرمایا بہترین علم جو دنیا میں چھوڑتا ہے جس سے بعد کے لوگ فائدہ اٹھاتے. جب تک اب اس میں علم میں خالی قرآن اور حدیث نہیں, اگر کوئی مکینک تھا اس نے موٹر بنانا سکھا دی تو وہ بھی شامل ہے. اگر کوئی مکینک تھا جس نے پنکھا بنانا سکھا دیا تو وہ بھی اس میں شامل ہے. چاہے الیکٹریشین ہے, ان کے جو بھی شاگرد ہوں گے جو کام کریں گے حق الہی کا روزگار کمائیں گے, ان کو ثواب ملے گا, ان کو ثواب جائے گا. کیوں؟ ایک سلسلہ ایک چین ہے, ایک نظام ہے اللہ کے پاس, تو اس کے تحت وہ ان کو ملتا ہے. فرمایا دوسرا کوئی ایسا کام دنیا میں چھوڑ گیا جس سے امت فائدہ اٹھاتی رہی. تو پانی کا کنواں کھدوا گیا تھا, کسی نے مسجد بنا دی, کسی نے مدارس بنا دی, کسی نے مدارس کے بچوں کی خوراک کا اہتمام کر دیا. بھائی جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. فرمایا تیسری نیک اولاد. کیا فرمایا؟ تیسری بہت سے بولو گے تیسری نیک اولاد. فرمایا وہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کا سلسلہ عمل بند نہیں ہوگا. تو مجھے بتاؤ کہ سجن سائیں جیسی نیک اولاد اللہ ہر ماں باپ کو عطا فرمائے, جس کا صبح بھی ذکر میں, شام بھی ذکر میں, راتیں بھی ذکر میں, دن بھی ذکر میں, پوری جماعت کو ذاکر بنا دیا. پوری دنیا کو آج تک انگریز بھی فیصلے لے رہے میرے دیش سے, وہ بھی ان کے سامنے ناچتی پھرتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے. تو یہ وہ سارا ایک سلسلہ ہے جس کو اللہ نے ترتیب دیا ہے, اور حضور سجن سائیں کی برکت سے جتنے لوگ فیض یاب ہوتے چلے جائیں گے ان سب کا ثواب اماں مخدومہ رحم اللہ علیہا کی روح کو پہنچتا ہے. تو آج ہم چل کر آئے ہیں خوب ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام بھی کریں. صرف آج کا دن نہیں, روز ان کے لیے سال ثواب ہونا چاہیے, کیونکہ ربنا اغفر لی والے بھیا کا حکم قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگو. بے شک اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی ہو, لیکن دعا بڑا ذریعہ ہے, دعا بڑا ذریعہ.
ان کے لیے دعائیں طلب کریں، ان کے وسیلوں سے دعائیں مانگیں، قربان جائیں۔ اللہ وہ لمحہ ہم سب کو دکھائے کہ کبھی ہم اماں خدیجۃ الکبریٰ کے روزے پر بیٹھ جائیں۔ آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اماں نے مجھے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیا۔ سارے دکھ درد ان کو سنا کر آتا ہوں، اٹھتے ہوئے التجا کرتا ہوں کہ اماں دوبارہ بلائیے گا اپنے قدم میں۔ خدا کی قسم مہینہ نہیں گزرنا پاتا تو پھر سرکار کی قدم میں بیٹھے۔ بھائی ماں تو ماں ہے، چاہے وہ امت کی ماں ہو، چاہے وہ جماعت کی ماں ہو، چاہے وہ ہماری سگی ماں ہو، سب کے لیے محبتیں یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ اور یہ ماں ہی تو ہے جس کی اداؤں کو آج حج کا نام دے دیا اللہ نے۔ یہ ماں تو ہے نا جس کی اداؤں کو اللہ نے حج کا نام دے دیا۔ تو جاؤ مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھو، کیوں کہ قدم ابراہیم ہے، باپ کے قدم چھپے ہوئے وہاں پر، شکرانہ کرو اس کا، وہاں پر نفل پڑھو، اس کے لیے دعائیں مانگو، ٹھیک ہے۔ صفا مروہ پہ دوڑو، کیوں؟ ماں دوڑی تو اپنے بچے کے لیے تھی، ہمیں حکم ہو گیا نہیں وہ دوڑنا مجھے پسند آیا تھا، یہ میرے محبوب کی امت تم بھی اس کی یاد میں دوڑو، قیامت تک امت کو دوڑا دیا۔ جو بھی جائے گا اس نے دوڑنا ہے، دوڑے گا تو عمرہ ہوگا، دوڑے گا تو حج ہوگا، بصورت دیگر حج بھی نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ماں کی برکتیں ہیں، ماں کی عظمتیں ہیں۔ اور کیا کیا میں ماں کی عظمتیں سناؤں کہ سرکار علیہ السلام کے سامنے جب اماں آمنہ سلام اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا جاتا یا آپ خود فرماتے تو آپ کی آنکھیں تر ہو جاتی۔ آپ کی آنکھیں، فرمایا میں رب کی مشیت میں راضی ہوں، ورنہ ماں کو چھوڑنے جیسی چیز تو نہیں تھی، ماں کو چھوڑنے جیسی چیز نہیں، رب کی مشیت میں راضی۔ تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، چاہے وہ والدین ہوں چاہے جملہ مومنین ہوں، دعائیں کرو۔ اور جب ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی نواز دے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہا آپ کا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اماں مخدومہ سلام اللہ علیہا کے لیے جس احباب نے جو کچھ پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھ کر آئے تب بھی خیر ہے، 1 مرتبہ لم شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اول آخر دروشی پڑھ دے تو ہم بھی اماں کے سارے ثواب میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔